شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی شخصیت بارے سینکڑوں لوگوں نے لکھا ہے، لیکن اقبال کو بذریعہ تحریر ایک جیتے جاگتے انسان کے روپ میں پیش کرنے کا سہرا ان کے مرحوم فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی تحریروں سے اقبال کی ایسی تصویر کشی کی ہے کہ قاری خود کو علامہ اقبال سے وابستہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ جاوید اقبال نے اپنے والد بارے واقعات اس سادگی سے بیان کیے ہیں کہ پڑھنے والا اقبال کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر اس کا وہاں سے واپس آنے کو دل نہیں کرتا۔ اپنے ایسے ہی ایک آرٹیکل میں ڈاکٹر جاوید اقبال بتاتے ہیں کہ کئی بار کھلی بہار میں جب میں کوٹھے پر پتنگ اڑا رہا ہوتا تو اقبال دبے پاؤں اوپر آ جاتے اور میرے ہاتھ سے پتنگ لے کر خود اڑانے لگتے، مگر مجھے یاد ہے کہ انہوں نے جب بھی کسی اور پتنگ سے پیچ لڑایا تو ہمیشہ ہماری پتنگ ہی کٹی۔ علامہ اقبال گول بیس کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو جاوید اقبال نے خط لکھ کر ان سے گرامو فون لانے کی فرمائش کی، جو پوری نہ ہوئی۔ البتہ اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ اردو شاعری کو یہ نظم مل گئی: دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ جاوید اقبال بتاتے ہیں کہ جب وہ 7ویں جماعت میں فیل ہوئے تو ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے اقبال نے ان سے کہا کہ اگر تم امتحان میں کامیاب ہو جانے کے بعد الف لیلا پڑھتے تو تمہیں اور بھی لطف آتا۔ علامہ اقبال نے شب برات پر بیٹے جاوید اقبال کو آتش بازی کا سامان لانے سے منع کیا تو وہ روٹھ کر بہن کے پاس آ گئے۔ چھوٹی بہن کو بھائی پر ترس آیا۔ بھائی کی محبت سے مغلوب ہو کر منیرہ اپنے والد کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئیں۔ اقبال نے خاموشی کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ اماں جی یاد آ رہی ہیں۔ یہ بات سن کر اقبال کی حالت بگڑ گئی۔ اصل میں تو منیرہ نے والدہ کی یاد آنے کی بات والد کو رام کرنے کے لیے کی تھی، لیکن اب ان کی حالت دیکھ کر والدہ کی یاد ایسی آئی کہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس پر اقبال نے بیٹی سے پیار دلار کیا، اس کی دلجوئی کی اور کہا کہ آج شب برات ہے، تم نے آتش بازی کا سامان نہیں منگوانا؟ بیٹی کی طرف سے جواب نہ پا کر انہوں نے علی بخش سے آتش بازی کا سامان منگوایا۔ اقبال کو آگ کے کھیل سے نفرت تھی، لیکن بیٹی کی خاطر وہ اپنے ہاتھوں سے انار کو تیلی لگاتے اور بیٹی کو ہنستا دیکھ کر خود بھی خوش ہوتے۔ یہ تمام باتیں ڈاکٹر جاوید اقبال نے خود اپنے ہاتھوں سے تحریر کی ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے بقول اقبال کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا کشتیاں کرے، اس لیے گھر میں اکھاڑا بھی بنوایا۔ اقبال اکثر کہا کرتے تھے کہ اکھاڑے کی مٹی میں ڈنڈ پیلنا یا لنگوٹی باندھ کر لیٹے رہنا صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو گھر میں کرکٹ کھیلنے سے منع کرتے، لیکن کبھی کبھار خود بھی کھیل میں شریک ہو جاتے۔ بچے گیندے کرواتے ہوئے عاجز آ جاتے، لیکن اقبال بلہ تھامے ٹھپ ٹھپ کرتے رہتے۔ جاوید اقبال اپنے والد اقبال کی آخری رات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کی چارپائی گول کمرے میں بچھی تھی، عقیدت مندوں کا جم گٹھا تھا۔ اس رات ہمارے ہاں بہت سے ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے، ہر کوئی پریشان دکھائی دیتا تھا کیونکہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ آج کی رات مشکل سے کٹے گی۔ ابا جان سے ڈاکٹروں کی یہ رائے مخفی رکھی گئی، مجھے بھی حالات سے آگاہ نہ کیا گیا، اس لیے میں معمول کے مطابق اپنے کمرے میں جا کر سو رہا، مگر صبح طلوع آفتاب سے پیشتر مجھے علی بخش نے آ کر جھنجھوڑا اور چیختے ہوئے کہا، جاؤ دیکھو تمہارے ابا جان کو کیا ہو گیا ہے۔ بقول جاوید اقبال، علامہ اقبال اپنی زندگی میں مزید علمی و ادبی کام کرنا چاہتے تھے، لیکن زندگی نے مہلت نہ دی۔ وہ اجتہاد کی تاریخ اور ارتقاء کے موضوع پر کتاب لکھنے کی خواہش رکھتے تھے۔ سانحہ کربلا پر قلم آزمائی کرنا چاہتے تھے۔ انگریزی میں ایک کتاب اسلام میرے نقطۂ نگاہ سے کا خاکہ بھی تھا۔ جاوید نامہ میں ارواح سے ملاقاتوں کے سلسلے کو بھی آگے بڑھانا چاہتے تھے، لیکن افسوس کہ موت نے انہیں یہ سب کرنے کی مزید مہلت نہ دی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔